میہر سے تعلق رکھنے والی شازیہ پاور کو انصاف کون دلائے گا؟ سعودی عرب میں 3 ماہ سے قید رہنے والی شازیہ پاور پاکستان تو پہنچ گئی 5,000 درہم یا ریال کہہ لیں وہ دے کر، لاکھوں روپے پہلے بھی یہاں سے دے کر چلی گئی تھی، لیکن وہاں پر انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا؟ یہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہے، منظر بھی ہے۔ میری طرف سے اگر یہ بات صرف ویلا کے حد تک ہے، کیونکہ میں یا میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے شازیہ پاور کے ساتھ جو میہر سے تعلق رکھتی ہے۔ شازیہ پاور کا شوہر پہلے بھی سعودی عرب میں موجود ہے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ملتی رہے۔ پھر جانسا دیا گیا اسے کہ تمہیں آزاد ویزا دلواتے ہیں اور آزاد ویزا لے کر جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی ملو گی اور 15 روز کے بعد تمہاری شوہر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک معذور بچہ ہے جس کی پرورش تم کو کرنی ہے۔ شازیہ نے کہا کہ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کسی بہانے سے میری شوہر سے ملاقات بھی ہوگی اور میں وہاں سعودی عرب میں رہوں گی، یہاں رہ کر کیا کروں گی جبکہ میں شادی شدہ ہوں۔ تو وہاں پر پہلے سے ہی ٹھگ موجود تھے، نوسر باز وہاں پر موجود تھے، اور نوسر باز کہیں دور دراز علاقے کے نہیں تھے، لاہور چیچا وطنی کے نہیں تھے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے یا خیبر پختونخوا کے نہیں تھے۔ انہی کا تعلق بھی میہر سے تھا۔ اگر طارق سیڑ ہے تو وہ بھی میہر کا ہے، اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے افراد ہیں، عبدالکریم چانڈیو وہ بھی جو ہے وہ میہر کا ہے، عبدالکریم بھٹو ہے وہ بھی میہر کا ہے۔ تو اس شازیہ کے ساتھ بڑا وہاں پر ظلم ہوا۔ ظلم یہ ہوا کہ 20 دن تک ان کا کھانا بند کیا گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ عورت کس طرح زندہ رہ سکتی ہے؟ کفیل کے کمرے میں اسے بند کیا گیا۔ پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ کو ویزا آزاد دی گئی ہے اور آپ جہاں چاہیں کام کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان سے جب 3.5 لاکھ روپے بٹورے گئے وہاں میہر میں، اور ان کے جو عبدالکریم بھٹو کے بھائی ہیں حفیظ بھٹو وہاں فرنچائز چلاتا ہے، ان کو 3.5 لاکھ روپے دیے۔ شازیہ بتاتی ہے کہ ان کی جو رشتہ داری ہے وہ بھٹوں کے ساتھ ہے، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ اتنا رشتے میں بھی زہر گھلا ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب میں بھی اپنے رنگ دکھائیں گے۔ وہاں ایک چانڈیو سے ملاقات ہوتی ہے ان کی، اور چانڈیو عبدالقیوم جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو اور شوہر سے طلاق میں تمہیں دلواتا ہوں، جس پر جو ہے وہ عبدالکریم بھٹو کہتے ہیں کہ یہ میری رشتہ دار ہے، شادی تو میں اس سے کروں گا، آپ کون ہوتے ہیں شادی کرنے کی بات کرنے والے؟ یہ دونوں لڑ پڑتے ہیں، بیچ میں پھنس جاتی ہے شازیہ پاور۔ شازیہ پاور کہتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، الحمدللہ میرے شوہر بہترین انسان ہیں اور میں ان سے پیار بھی کرتی ہوں، اور ان کے پیار کی وجہ سے میں یہاں سعودی عرب میں آئی ہوں، جس پر انہیں قید کیا گیا۔ اسے جسمانی جو جسم فروشی کا دھندا ہے وہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، زہر کھا لیا، گولیاں کھا لی، بے ہوش ہو گئی، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ اس کو بھی اسپتال تک پہنچایا جائے۔ اس نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس کا خون کافی حد تک بہہ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی احساس نہیں ہوا۔ شازیہ پاور کو جھانسا دیا گیا کہ آپ کی جو مالکن ہے یا جو یہاں کی کفیل ہے وہ 3 ماہ کے بعد دبئی چلی جائے گی، جس کے بعد تم آزاد ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ مل سکتی ہو۔ لیکن ان کے ارادے کچھ اور تھے۔ جسم فروشی کا دھندا کرنے کے لیے سعودی عرب جیسے ملک کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے۔ سندھ جب ہم نعرہ مارتے ہیں کہ غیرت ہے، غیرت مند ہے اور مرسوں مرسوں سندھ نریسوں، سندھ کی عزت ہے، سندھ کا وقار ہے، سندھ کی وقار اور عزت کو اس طرح نیلام کیا جا رہا ہے جس طرح
شازیہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بچی تو محفوظ ہو کر، اللہ جسے رکھے اس سے کون چکھے، وہ محفوظ ہو کر 5,000 ریال بھر کر، اب اندازہ لگا ہے کہ ایک خاتون جس نے یہاں سے 3.5 لاکھ بھرے، ٹکٹ بھی بھرا، ہر چیز جو ہے وہ فروخت کر کے وہاں سعودی شوہر سے ملنے کی غرض سے گئی، لیکن نوسر بازوں نے اسے کس طرح پھنسایا، کس طرح اسے جو ہے وہ یرغمال کیے ہوئے رکھا تھا۔ جب اس کی رہائی ہوئی تو 5,000 ریال اس سے لیے گئے۔ ان کے رشتہ دار وہاں جو رہتے تھے انہوں نے جمع پونجی جو ہے وہ ان نوسر بازوں کو دے دی، کہا کہ اس پر ہمارا اتنا خرچہ آ چکا ہے کہ ہمیں آپ دے دیں۔ مجبور بندہ ظاہر سی بات ہے کہ پیسے دے کر ہی آزادی دلواتا ہے یا آزادی لیتا ہے۔ یہاں کے ڈاکوؤں کا انداز بھی یہی ہے، اور وہاں سعودی عرب میں رہنے والے ان تینوں ڈاکوؤں کا انداز بھی یہی ہے۔ ان کے خلاف کارروائی اب کون کرے گا؟ یقیناً یہاں پر ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے بھائی جو حفیظ وہاں فرنچائز کا کام کرتا ہے، پیسے کس لیے لیے تھے انہوں نے؟ کیا شازیہ کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے وہاں گئی اور وہاں انہوں نے اس کو جو ہے وہ یرغمال بنائے رکھا اپنے ناجائز مقصد کے لیے، جسم فروشی کے لیے؟ تو یہ سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ سعودی حکام سے بات کرے، وفاق کا کام ہے کہ سعودی حکام سے بات کرے کہ ان تینوں کو جو ہے وہ وہاں سعودی عرب سے نکالی دی جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو سزائیں دلوائی جائیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی شازیہ سعودی عرب کے زمین پر پاؤں رکھے تو اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کی جائے، ورنہ یہ اس طرح کی زیادتی اور حرکات کرتے رہیں گے اور آپ اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ شازیہ تو باعزت آ گئی، لیکن کئی شازیہ ہیں جو ہے وہ ان کے چنگل اور شکنجے میں آج تک جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور کس طرح یہ گھنونا دھندا کرتے ہیں، اور اس دھندے کی جو ہے وہ پولیس کو کھوج لگانی ہے، یہاں کی صوبائی حکومت کو کھوج لگانی ہے، یہاں کی مرکزی حکومت کو کھوج لگانی ہے کہ کس طرح وہاں سعودی عرب میں لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔